بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 101 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 66 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے رافت اور رحمت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے علم و جہل ہونے والا ہے۔ مفہوم شناسی اور متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا والعلم وضدہ الجہل، کہ جنود عقل میں سے علم و معرفت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جہل ہوتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر علم و جہل سے مراد اس عقل و جہل کے علاوہ ہے کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے گفتگو عقل کے بارے میں تھی جو ایک نورانی حقیقت ہے، اب گفتگو علم کے بارے میں ہے جو اس عقل سے پیدا ہونے والی ایک اور کیفیت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں پر عقل کی دو قسمیں بیان کی ہیں، عقل بسیط اور عقل تفصیلی۔ تو ان کی مراد عقل بسیط سے علم اجمالی ہے۔ یہ ایک نورانی ذات ہے جس میں اور جس کے ذریعے تمام معقولات حقائق ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ عقل بذات خود کل الاشیاء ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے سورج کی روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، جبکہ عقل تفصیلی یہ پہلے والے عقل بسیط سے اخذ ہوتا ہے۔ ملا صدرہ نے اس کی مثال ایک ماہر کاتب کی دی ہے جس کے اندر لکھنے کی قدرت موجود ہے اور وہ اسے قلم کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کو انہوں نے قلم اعلیٰ یعنی عقل فعال کی مثال دی جو منظم اور مرتب صورتوں کو وجود دیتا ہے۔ ان صورتوں یعنی تصورات کی ترتیب ذاتی اور عقلی ہوتی ہے، اس سے نیچے خیالی اور فکری صورتیں ہیں جن کی ترتیب زمانی اور خیالی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک جہل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جہل اجمالی یہ ایک تاریک اور ناپاک ذات ہے جو ہر قسم کی جہالت، ظلمت، سختی، کجی اور گمراہی کا سرچشمہ ہوتا ہے، اور دوسرا جہل تفصیلی ہے، یہ مخصوص جمی ہوئی جہالتیں اور بگڑی ہوئی گمراہیاں ہیں جو اس تاریک ذات سے نکلتی ہیں۔ اصل اور فرق کی نسبت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ علم اجمالی اور جہل اجمالی دو اصل ذاتی حقیقتیں ہیں اور علم تفصیلی اور جہل تفصیلی ان کے فروع اور عارضی مظاہر ہیں۔ علم تفصیلی ملک اور فرشتہ کا لشکر ہوتا ہے، جہل تفصیلی شیطان کا لشکر ہوتا ہے۔ یہاں علم اور جہل مساوی ہیں، عقل اور جہل اولا سے مختلف مفہوم رکھتے ہیں۔ تو گویا جناب ملا صدرہ کے نزدیک عقل و جہل کی اس طرح تقسیم ہو سکتی ہے، عقل و جہل اجمالی اور عقل و جہل تفصیلی۔ جناب ملا صالح مازندرانی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا کہ علم و جہل یہ آپس میں متضاد صفتیں ہیں اور یہ دونوں عقل و جہل کے لشکروں میں سے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ عقل سے مراد چاہے قوت عاقلہ ہو سابقہ بحثوں میں یا نفس ہو کہ وہ استعداد رکھتا ہے حق کے راستے پر چلنے کی، تو یہ علوم کے لیے مبدأ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہل چاہے قوت جاہلہ ہو یا نفس کے وہ طریق باطل پر چلنے کی استعداد رکھتا ہے، یہ بھی جہل کے لیے جو کہ علم کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کی مبدأ واقع ہوتا ہے۔ علم کے انہوں نے 4 مراتب بیان کی ہیں۔ عبرت حاصل کرنا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو جو آنکھیں رکھتے ہو۔ اسی کی طرف امام امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، جو بندہ عبرت حاصل کرتا ہے تو بصیرت پا لیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تجلی اور انکشاف تام کا ہے، تیسرا مرحلہ ادراک مطلق کا ہے اور چوتھا مرحلہ ادراک مطابق واقع کا ہے، جیسا کہ اعتقاد رکھنا معارف الہیہ کا، احکام شرعیہ کا۔ اور فرمایا اس قسم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں کہ کچھ تو ان میں سے وہ ہیں کہ جو تمام لوگوں پر واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل کرنا اور باقی اصول عقائد اور واجبات وغیرہ کا علم حاصل کرنا کہ تمام مکلفین اس میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ اس کا حصہ ہوتا ہے جو بعض پر واجب ہوتا ہے، جیسے کہ احکام حج ہے، زکوٰۃ کے احکام ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جن
میں وہ شرائط پائی جائیں، اور فرمایا اس کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے، اور اگرچہ کہ دونوں میں محاربہ واقع ہوتا ہے، عقل و جہل میں جنگ و مقابلہ واقع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے فتح اسی عقل کی قرار دی ہے کہ جب وہ حق کے راستے پہ چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنی ہی کم تعداد میں گروہ ہیں کہ جن کو بڑی تعداد والے گروہوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب اذن الہی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جناب ملا صالح کے نزدیک علم کے 4 مراتب ہیں: اعتبار، تجلی، ادراک مطلق اور ادراک مطابق واقع۔ یہاں تک اس کے بارے میں علامہ امام خمینی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے مقصد 12 میں جنود عقل و جہل میں تفصیل کے ساتھ اس کی گفتگو کی ہے۔ فرمایا فصل اول میں ہم علم و جہل کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ فرمایا علم و جہل وہ عقل و جہل کے لشکروں میں سے ہیں تو خود عقل و جہل کے علاوہ ہے۔ تو عقل کی سابقاً انہوں نے تعریف فرمائی تھی کہ وہ عقل مجرد ہے جو کہ قوت واہمہ کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور قوت واہمہ کو انہوں نے جہل سے تعبیر کیا تھا۔ تو یا پھر اس کا دوسرا معنی کیا تھا عقل کلی جو کہ عقل عالم کبیر ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہم کلی ہوتا ہے، اور جس کو شیطان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے شریعت۔ تو علم و جہل جو ہے جو اس کے لشکروں میں سے ہے تو وہ عقل اور جہل کے شؤون میں سے ہے۔ عقل کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ علم و دانش حاصل کرنا، کہ وہ مجرد ہے، اس پہ پردہ نہیں ہوتا تو واقعیات کو وہ جانتی ہے۔ فرمایا چونکہ جہل پر حجابات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مجرد عن المادہ ہوتی ہے لیکن بہرحال حجابات کی وجہ سے متوہمات کا شکار ہوتی ہے اور واقعیت کو کشف کرنے سے محروم ہوتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث شریف کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ان میں سے آیت محکمہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیات الہی ہوتی ہے تو یہ وہی علم و دانش کا نور ہے جو اللہ تعالی عقل کو عطا کرتا ہے۔ فصل دوم میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم و معرفت فضائل انسانی میں سے سب سے برترین ہے۔ تو فرمایا کہ جان لیں کہ علم افضل کمالات انسانی میں سے ہے، کیونکہ یہ اشرف اسماء الہیہ اور صفات موجود میں سے ہے۔ تو علم کی برکت سے یہ تمام نظام وجود قائم ہوتا ہے، تو جتنا کوئی موجود کمالات پر فائز ہوتا ہے اس میں ذات باری تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، علم و معرفت کا نور اس میں زیادہ تجلی کرتا ہے۔ اور فرمایا اگرچہ کہ بعض فلاسفہ اتحاد عاقل و معقول کے باب میں کہتے تھے کہ عالم طبیعت عالمیت اور معلومیت سے خالی ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔ فرمایا جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سی آیات میں اعلان فرمایا ہے کہ اس کائنات علم اور معرفت رکھتی ہے اور تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جن لوگوں کے عقل و دانش پہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس برہان کو یا وجدان کو حاصل نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات وہ اس کا معنی تسبیح تکوینی کے ذریعے کرتے ہیں، حالانکہ اہل معرفت کو اس حقیقت کا ادراک ہے اور وہ علم حضوری کے طور پر اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں وہ انسان کے بدن کو یا ان موجودات مادی کے اعضاء اور جوارح کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اس حقیقت کو کشف کرنے سے غافل رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان تمام موجودات کو ایک عقل و شعور سے نوازا ہے اور ان کے لیے ایک ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ بس زندگی کو فقط حیوانی زندگی اور اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصل زندگی اور حیات تو یہ ہے کہ انسان ذات باری تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کے کمالات کا علم و معرفت حاصل کرے۔ تو یہ جو مختلف دینی علوم کی قسمیں ہوتی ہیں یہ مقدمہ ہوتی ہیں، یہ جو معرفت باری تعالیٰ کے بھی حتیٰ جو براہین وغیرہ ہوتے ہیں یہ مقدمہ ہوتے ہیں۔ اصل علم وہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات فصل سیوم میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم و معرفت الہی فطرت مخمرہ یا پاک و پاکیزہ فطرت کے لوازم میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل اور اللہ تعالیٰ کے ذات اور کمالات سے جہالت کا شکار ہونا یہ فطرت محجوبہ اور جنود ابلیس میں سے ہے۔ تو اس کو
انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انسان کی پاکیزہ فطرت وہ کمالات عشق اور محبت رکھتی ہے، تو سب سے بڑی جو فضیلت ہے اس کائنات میں علم و معرفت ذات و صفات الہی، اس سے اس کو یقیناً عشق و محبت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل تو وہ اس وقت انسان شکار ہوتا ہے جب اس کی فطرت پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے خالق و مالک سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی بحث کا تتمہ موجود ہے کہ جب انسان اپنی فطرت پاکیزہ پر قائم ہو تو وہ ذات باری تعالی کی معرفت اور اس کی صفات اور کمالات کی معرفت سے عشق کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر الہی سے پاکیزہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، تمام مخلوقات اور موجودات کی بازگشت ذات باری تعالی کی طرف ہے۔ تو اگر انسان کی فطرت پاکیزہ ہو، حجابات اس پہ نہ پڑے ہوں، تو وہ اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ فاصل رابع میں ناقل اور دینی طریقے سے فضائل علم و معرفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں بہت زیادہ فضائل علم و معرفت کے ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے چند نمونے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کی فضیلت ملائکہ پر بیان کرنے کے لیے جو آیت ہے اس سے بھی علم و معرفت کی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالی نے حضرت آدم کو تمام اسماء الہی اور اسماء کمالات تعلیم دیے تو تمام ملائکہ پر مقدم ٹھہرے۔ تو یہ علم و معرفت ہے ذات و صفات الہی کا جو انسان کو ملائکہ پر بھی فضیلت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماء الہی کا علم ہے یہ تمام فضائل سے بھی برتر ہے، اور یہ علم فقط استدلال اور مفاہیم کا علم نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے کہ جو انسان کو دوسرا مورد جس کو کہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ علم و دانش کی فضیلت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم کی سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی، پہلی سورت جو نازل ہوئی، اس میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خون کے جمے ہوئے ایک ٹکڑے سے انسان کو پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا پروردگار وہ بڑا فضل و کرم والا ہے جس نے تعلیم کا سامان کیا قلم کے ساتھ، انسان کو وہ تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ فرمایا علماء نے ان آیات کو دلیل قرار دیا ہے کہ تمام فضائل و کمالات انسانی میں علم برتر ہے۔ پہلی دلیل کہ نبی اکرم پر جو وحی کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو اسی علم کی فضیلت کے تذکرے سے شروع کیا۔ دوسرا، آیات کے درمیان تناسب بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لوتھڑے سے خلق فرمایا ہے، پھر خدا تعالیٰ نے اس کو علم کی فضیلت کے ذریعے اشرف الکائنات بنا دیا ہے۔ فرمایا تیسری دلیل یہ کہ حکم کو کسی وصف سے منسلک کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ وصف اس حکم میں شامل ہے اور وہ اس کی علت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی اکرمیت کا ذکر فرماتا ہے اور علم سکھانے کو اس اکرمیت سے منسلک فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اکرمیت علم سکھانے کی علت ہے۔ اگر علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو یہاں اس کا ذکر مناسب ہوتا۔ اس کی چوتھی دلیل جو ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی ہے یہ ہے کہ اللہ نے ان آیات میں انسان کی خلقت اور اس کی تعلیم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف منسوب کیا ہے، اور محمد کا رب اسم جامع اور اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم انسان کامل کی خلقت کا مبدأ اور سرچشمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کی زبردست عظمت اور بلند مرتبے کے پیش نظر اس کی خلقت کو بھی محمد کے رب کی طرف منسوب کیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کسی چیز کو خصوصی اہمیت دینا چاہتا ہے وہاں رب محمد کا ذکر کرتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالی نے صراط مستقیم کو رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی ہے۔ یہ اس مناسبت کے علاوہ ہے جو استقامت مطلق کو
کو انسان کامل کے رب کے ساتھ حاصل ہے۔ یہاں رب کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینا صراط مستقیم پر اللہ کی زبردست توجہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح اس دلیل کے تتمہ کو بھی بیان کیا ہے، جس میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جو آیت ہے یہ بھی اسی مطلب کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ نساء میں موجود ہے، آیت نمبر 65۔ اے رسول، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں۔ اسی طرح فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ تو ان موارد میں اللہ تعالیٰ کی عنایت خاصہ شامل ہے۔ علم کی انتہائی عظمت اور فضیلت کو واضح کرنے والی آیات میں سے ایک سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے خود شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے۔ آل عمران آیت 18۔ اس آیت میں اللہ نے صاحبان علم کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ یہ برابری اگرچہ بذات خود ایک عظیم فضیلت ہے، لیکن ممکن ہے کہ گواہی کی کیفیت بھی یکساں ہو۔ یہ کمال و عظمت کی انتہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شہادت صرف زبانی شہادت نہیں، جس طرح فرشتوں کی گواہی بھی صرف زبانی گواہی نہیں بلکہ یہ ذاتی گواہی ہے، کیونکہ کمال وجود بذات خود وحدت کی دلیل ہے، جیسا کہ یہ اپنے مقام پر ثابت شدہ ہے۔ یہ تفسیر قرآن کریم ابن عربی میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فیض کاشانی نے تفسیر صافی جلد 1 صفحہ 299 میں اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں اللہ تعالی نے تعویل قرآن کے علم کو اپنے بعد راسخون فی العلم کے ساتھ نسبت دی ہے، والراسخون فی العلم وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کے علاوہ بھی خداوند کریم نے صاحبان علم کی فضیلت اور تعریف میں بہت کچھ فرمایا ہے اور علم کی خصوصیات بیان کی ہے، ایمان، توحید، خشیت، خشوع و خضوع وغیرہ۔ سورہ فاطر آیت 58 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک ذات باری تعالی سے بندگان خدا میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تلاوت کے دوران خشوع کی زیادتی کو علم والوں کی خصوصیت قرار دیتا ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ یبکون ویزیدہم خشوعا، جنہیں پہلے علم دیا گیا جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ روتے ہیں کہ خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ اسراء 107 اور 109۔ فرمایا جہاں تک روایات اور احادیث کا تعلق ہے جو علم و معرفت کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں، ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جناب شہید ثانی نے منیت المرید میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو منیت المرید فی آداب المفید والمستفید، یہ علم کی اہمیت، تعلیم و تربیت کے آداب، استاد و شاگرد کی ذمہ داریوں اور علمی بحث کے آداب وغیرہ کے متعلق ایک تفصیلی کتاب ہے جو شہید ثانی نے تالیف کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں جنود عقل و جہل میں سے علم و جہل کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات۔ آخر میں تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔